وزیر اعظم پاکستان اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے انہیں زلفی بخاری کی جگہ اپنا معاون خصوصی بنایا. تو آج آپ کی کہانی آپ ہی کی زبانی سنتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ پنجاب میں ہیں اور پنجاب میں ادھر تھا آپ کے پاس وی سی او پی سی یعنی وائس چیئرمین. تو ایک مرتبہ پہلے بنے اور پھر یہاں سے آپ کو خان صاحب پنجاب سے وفاق میں لے گئے اور وہ بھی زلفی بخاری کی جگہ جو میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا. تو کیا ہوا یہاں پہ آپ نے ایسا کیا کیا یہ خان صاحب کو آپ کی کیا ادا پسند آئی کہ آپ ادھر جا کے پھر بنے اور پھر ادھر جا کے کیا کیا؟ بہت شکریہ آپ کا فربڑائے بھائی. اصل میں یہ تھا کہ جب اوورسیز پنجاب کمیشن کا مجھے وائس چیئرمین بنایا گیا تو یہ خالصتاً ادارہ بنایا گیا تھا اوورسیز کے مسائل حل کرنے کے لیے. بالکل 2014 میں اس کی بنیاد رکھی گئی. تو تقریباً 29,000 کیس رجسٹرڈ ہوئے اوورسیز پنجاب کمیشن میں. ٹھیک ہے. جب میں نے چارج لیا اس وقت 12,000 کیسز جو تھے وہ پینڈنگ تھے. تو ہم نے فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر ہم نے 90 ڈیز میں تقریباً 4,000 کیسز کا جو نپٹائے. ہم نے 4,000 کیسز نپٹائے اور ہمارا اوورسیز کے لیے ہم نے دروازے کھول دیے. ڈیلی تقریباً پوری دنیا سے 100 سے زیادہ اوورسیز ہمارے دفتر کو وزٹ کرتے تھے. جو ان کے مسائل تھے وہ ہم کوشش کرتے تھے کہ ودن اے ویک ہم سولو کریں. اچھا چونکہ اوورسیز پنجاب کمیشن کے پیچھے عمران خان کھڑے تھے اس وقت اور عثمان بزدار کو ہدایت تھی کہ اوورسیز کے مسائل جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں پر حل کیے جانے کیونکہ ان کی تو پہلی ترجیح تھی. تو اس لیے ہماری ڈسٹرکٹ کمیٹی ہوتی ہے, ہمارا ایک چیئرمین ہوتا ہے جس کے ساتھ ڈی پی او, ڈی سی اور اے ڈی سی ہمارا ممبر ہوتا ہے, اس کا سیکرٹری ہوتا ہے کمیٹی کا. وہ ہر 15 دن کے بعد میٹنگ کرتے ہیں. پوری دنیا سے آپ آن لائن اپلیکیشن دے سکتے ہیں. تو ہم متعلقہ اداروں کو یعنی کسی کو ادھر آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ اوورسیز جب چھٹیوں میں آتے تھے تو ہمارے لیے آسانی ہوتی تھی کہ جب وہ موجود ہیں تو وہ خود آفس جا رہے ہیں, ہم انہیں نہ صرف دفاتر میں بھیجتے تھے جن آفیسز میں ان کے معاملات ہوتے تھے, بلکہ ان سے نیکسٹ ڈے ہمارا ایک آفیسر ان کو فون کر کے فیڈ بیک بھی لیتا تھا کہ آپ کے ساتھ اس آفس میں کیا سلوک کیا گیا, آپ کا مسئلہ حل ہوا یا نہیں ہوا. اچھا ویسے مسائل کیا تھے؟ مطلب آپ نے کہا اتنی زیادہ شکایتیں اصل میں ہمارے جو اوورسیز بھائی ہیں معصوم ہوتے ہیں, وہ یہاں کے ہمارے جو ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان پہ اعتبار کرتے ہیں, اور بہت سے جو ایشوز تھے وہ ریلیٹیوز کے درمیان ہوتے تھے. ان کو وہ چیک دے دیتے ہیں سائن کر کے, خالی چیک, اور وہ جنرل پاور آف اٹارنی بھیج دیتے ہیں جس میں اختیار ہوتا ہے کہ وہ زمین بھی بیچ سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جب والدین ان کے وفات پاتے ہیں تو ان کی جب زمین کا تقسیم کا معاملہ ہوتا ہے تو ان کے کیسز کو بہت لٹکایا یعنی جاتا ہے. جو باہر ہوتا ہے اس کو کوئی نہیں پوچھتا, جو ادھر ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ ان کی زمین کو پیچھے ڈال دیا جائے, خود اچھی زمین لے لی جائے. اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. زیادہ تر مسائل میں رشتہ دار ہی کہیں نہ کہیں سامنے آتے ہیں. زیادہ معاملات 70% ریلیٹیوز کا معاملہ ہی وہاں موجود ہوتا ہے. تو آپ نے 4,000 شکایات کو, ہم نے 4,000 کیسز کو ریکارڈ ٹائم میں سالو کیا. اچھا. اور اس کے علاوہ ہم نے وہاں پر نادرا آفس لے کے آئے, ہم نے پاسپورٹ آفس بنانے کی کوشش کی. ہم نے جو آپ جانتے ہیں انویسٹمنٹ بورڈ اس کا ڈیسک بھی لے آئے. اچھا ٹورزم کا ڈیسک بھی لے آئے. اچھا ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس آفس کو بجائے اس کے کہ ہم ایک بیوروکریٹک سٹائل سے چلائیں, ہم نے اسے عوامی انداز کیا کہ جو بھی اوورسیز آئے اگر اس نے آئی ڈی کارڈ بنانا ہے تو وہ بھی نادرا آفس سے بنا لے. اگر اس کو انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اسے ہم نے وہ 1 ونڈو کر دیا تھا کہ کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو تمام محکموں کے بارے میں, تمام جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں ان کے بارے میں جو معلومات ہیں ان کو ہمارے آفس سے ملے. اچھا تاکہ اگر وہ آگے کہیں جا کے فراڈ کی بعد میں شکایت لے کے نہیں اس سے پہلے ہی معلومات مصدقہ ہوں. یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے اوورسیز کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا, جب یہاں سے انہیں کو بتایا جاتا تو بہت سی وہ ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں جن کی این او سیز نہیں ہوئے ہوتے. تو آپ کی اسی 1 ونڈو میں یہ تھا کہ یہ سوسائٹیز ٹھیک ہیں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ہم نے ایک سافٹ پنجاب کا میں دکھانے کے لیے ٹورزم کا ڈیسک لے کے آئے کہ ٹورزم میں کون کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں سے اوورسیز اپنے بچوں کے ساتھ جا سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک وین تھی جو 27 سیٹر تھی, وہ ہم نے نوجوان لوگوں کے لیے مختص کر دی تھی. ہمارے پاس گروپ آئے, ہم نے گروپ بلائے باہر سے, ان کو ہم نے باقاعدہ طور پر وہ نہ صرف گاڑی دی, ڈرائیور, اور ہم نے اس کے تمام اخراجات بھی برداشت کیے تاکہ وہ جو نوجوان ہے وہ ایک سافٹ امیج جو ہے وہ دیکھ سکے پاکستان. نہیں یہ جو ادارہ ہے اوورسیز پنجاب کمیشن, جی اس کے آپ وی سی رہے, تو اس کے اختیارات کیا ہوتے ہیں یعنی اس ادارے کے؟ اصل میں اس کا چیئرمین ہوتا ہے چیف منسٹر, وائس چیئرمین ہیڈ آف آفس ہوتا ہے, اس کے نیچے کمشنر ہوتا ہے, ڈی آئی جی ہوتا ہے, ایس ایس پی پولیس ہوتا ہے, ڈائریکٹرز ہوتے ہیں. 164 کے قریب ملازمین کا ایک پورا سیکریٹریٹ بنا ہوا ہے
جو اچھا یہ سارے ملازم اسی لائق تھے کہ پولیس کا معاملہ تو پولیس کا آدمی فوری طور پہ ڈیل کرے. یعنی اگر ڈی آئی جی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اسپیسیفک کیس ڈیل کرنے کے لیے, جی صرف اس کے کیس ڈیل جی ڈی آئی جی ہے, تاکہ وہ لوگ جہاں جہاں پولیس کا میٹر فوری طور پہ اس کو ریزالو کرتے تھے. ہمارا جو کوئی کمشنر ہے وہ 20 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے. اچھا یہ بڑا ایک اچھا سسٹم تھا جو اوورسیز کے لیے واقعتاً. اچھا اس کے علاوہ ہم نے وہاں پہ 24 آور جو ہے وہ ہیلپ لائن شروع کی. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹائم زون کا مسئلہ ہوتا ہے, امریکہ میں شام ہو رہی ہے, انگلینڈ میں ہو رہی ہے, تو یہاں پر تو آفس بند ہو چکے ہیں. انگلینڈ میں دیکھیں تو اگر کوئی آدمی 5 بجے چھٹی کرتا ہے 7 بجے گھر پہنچتا ہے, تو پاکستان میں تو اس وقت 12 بج رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے وہ 24 آور ہیلپ لائن شروع کر دی کہ کسی بھی اوورسیز کو رات کے کسی حصے میں بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ یہاں شکایت درج کرے. ساتھ میں ہم نے ایک باقاعدہ آفیسر کی ڈیوٹی لگائی کہ اس میں اگر کوئی ایمرجنسی ہے تو رات کو بھی اس کو ہم ہینڈل کرتے تھے. اچھا جب میں صبح آفس پہنچتا تو سب سے پہلے رات کو آنے والی جو کالز ہیں نا, ہم ان کو دیکھتے تھے کہ وہ کہاں سے آئی ہیں اور ان کو کیا کیا جانا چاہیے. بہت اچھا سسٹم تھا. اچھا پھر ہم نے ایپ بنا دی. بہت سے لوگ جا کے انٹرنیٹ پہ بھی اگر اپنے کمپیوٹر پہ جا کے بھی نہیں کر سکتے شکایت درج, تو وہ جا کر ایپ کے ذریعے شکایت لوڈ کر سکتے. OPC کی ایپ؟ ہاں جی. اچھا وہ بھی ہم نے کر دی تھی. اچھا تو یہ بہت سی ہنگامے. جب 90 ڈیز ہمارے مکمل ہوئے تو میں آپ کے سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں. تو میں نے ایک باقاعدہ بکلیٹ بنائی کہ ہم نے 90 ڈیز میں کیا کیا. تو خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو خان صاحب نے مجھے پوچھا کہ کیا صورتحال آپ کے فنڈس کی. میں نے کہا جی فنڈس تو ہوتے ہی نہیں ہمارے ادارے میں, آفیسرز ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں. تو مجھے اور پوچھنے لگے تو بیوروکریسی کہتی ہے. میں نے کہا بڑا اچھا کام کر رہی ہے. تو کہتے مسئلہ کیا ہے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں میرے ادارے کو, سب ٹھیک جا رہا ہے, سوائے اس کے کہ اوورسیز جو ہے وہ ہمارے ادارے کے بارے میں نہیں جانتے کہ پاکستان میں ایک ایسا ادارہ موجود ہے جو صرف ہمارے لیے کام جو ان کے رائٹ کے تحفظ. ٹھیک. اچھا اس میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بہت ضروری بات بتا دوں. ہم نے باقاعدہ ہائی کورٹ سے بات کر کے یہ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے باقاعدہ ایک نوٹیفکیشن کیا تھا کہ تمام اوورسیز کے کیسز 6 ماہ میں حل کیے جائے. ان کے ڈیزیگنیٹڈ جج مقرر کیے گئے, غیر ضروری ڈیٹ نہیں دی جاتی تھی, اور باقاعدہ ایک ڈائریکٹوریٹ بنایا گیا ہائی کورٹ میں. ایک ڈائریکٹر جو تھا وہ تمام اوورسیز کے کیس کو واچ کرتا تھا. یہ سب آپ کے تنور میں ہو رہا تھا؟ جی. اچھا تو یہ جب ہوا خان صاحب کو آپ نے بتایا کہ یہ ہوا جی میں تو یہ کہہ رہا ہوں. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ خان صاحب کو جب میں نے بتایا کہ میں نے یہ کیا ہے تو خان صاحب بڑے خوش ہو کہتے یہ کام آپ نے سارے کر دیے ہیں. میں نے کہا یہ کام ہو چکے ہیں, ان میں سے کوئی کام ایسا نہیں ہے جو پائپ لائن میں ہو, کیونکہ عموماً جب کوئی آدمی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ ہو رہا ہے, یہ کر رہے ہیں, یہ ہوگا, اسی کا استعمال ہوتا ہے. یس. تو میں نے کہا یہ ہو چکے ہیں. خان صاحب کہا میرے ساتھ اسلام آباد آ رہا ہے. اسی وقت انہوں نے مجھے رپلائی یہ کیا تھا